بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کی مسلسل خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے۔ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے بین الاقوامی قانون کے قائم کردہ اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ہی منسوخ کر دیا اور علاقے کو مکمل طور پر اپنی نوآبادیاتی بنانے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر دیں۔ بھارت نے کشمیریوں کو تمام بنیادی انسانی حقوق سے اس وقت محروم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کے سیاسی، معاشرتی، مذہبی ہر طرح کے حقوق ضبط کیے جا چکے ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت جبر و استبداد کا استعمال کر کے ہر ممکن طریقے سے کشمیریوں کو ان کے عالمی طور پر تسلیم شدہ حق خودارادیت کے استعمال سے روک رہا ہے، حالانکہ وہ خود مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کے گیا تھا اور عالمی برادری کے سامنے کشمیریوں کی آزادانہ رائے شماری کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت آج بھی بین الاقوامی قوانین کے مطابق قانونی طور پر جموں و کشمیر کے لوگوں کو حق خودارادیت دینے کا پابند ہے۔ بھارت کی دھوکے باز حکومت کسی بھی رائے شماری کے انعقاد سے پہلے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنی مرضی کی آبادیاتی تبدیلی چاہتی ہے، جس کے لیے لاکھوں غیر کشمیری ہندوؤں کو ریاستی ڈومیسائل دیے گئے ہیں اور انہیں ووٹ کے حق سمیت متنازع علاقے میں جائیدادیں خریدنے تک کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیاں لا کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فوجی کارروائیوں کو نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور بین الاقوامی قانون کے مطابق جنگی جرائم کے طور پر تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں جہاں اختلاف رائے کو بزور طاقت دبانے کا منظم جبر بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے، وہیں گلی کوچوں تک میں مسلح فوجیوں کی موجودگی بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت بین الاقوامی قوانین کی ڈھٹائی سے خلاف ورزی کر کے کشمیریوں کی آزادی کی خواہش کو دبا نہیں سکتا۔ اقوام متحدہ کو جموں و کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کو اب یقینی بنانا چاہیے اور مقبوضہ علاقے میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت پر پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔